أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم یا حیو یا قیوم 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم 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 یا رحیم یا رحیم یا لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے میں کچھ تلاوت کرتا ہوں ہر مرتبہ کچھ ذکر اذکار میں سے کچھ اذکار کو
کو بیان کرتا ہوں, ذکر کر کے نہیں دکھا رہا, کیونکہ رمضان ہے, رمضان کے اپنے معاملات ہیں, پھر زیادہ ڈسٹینس سے اتنا زیادہ ذکر کروانا اور اس کی بھی معاملات ہیں میرے خیال میں. تو یہ میں نے آپ کو اس کا فلو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے اپنے گھروں میں بھی اجتماعیت کی ہے, ویسے اجتماعی میں کرنے کے لیے اپنے ذہن میں دہراتے رہے, ٹھیک ہے. تو ذکر آپ کو پیر مرشد کی آواز میں بھی مل جاتے ہیں, آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جائیں گے, پڑھے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں, اس میں بھی کر سکتے ہیں, ورنہ چونکہ ہم لوگ اس میں کر ہی رہے ہیں اتنے سالوں سے, تو اس کو سننے سے آپ کو فوراً وہ جو آپ کی 20-25 سال کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایک دم متحرک ہو جائیں گی. خالی ذہن میں دہرانے سے ہی ہلکا سا کیا کہنا چاہیے, تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں گے. آج میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا انفرادی اور اجتماعی ليلة القدر کے اثرات میں. ليلة القدر ایک ایسی چیز ہے جس کے انفرادی اثرات بھی ہیں اور اجتماعی اثرات بھی ہیں. میں اس کے فوائد اور نقصانات کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ انفرادی طور پہ بھی ليلة القدر کی کیفیات کو بہت جلدی محسوس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. بعض لوگ اجتماعیت جب سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی 25واں روزہ یا 27واں روزہ یا 29واں روزے کو ہم نے فیل کیا. اجتماعیت میں کرنے والے لوگ جو ہیں وہ عموماً انفرادیت میں محنت کرنے والے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخر میں آ کے محنت شروع کرتے ہیں, تو وہ اس کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں عموماً آخری رمضان کے آخری. میں یہ سمجھتا ہوں ليلة القدر جو ہے بس آخری عشرے سے شروع ہوتی ہے اور آخری عشرے کے اختتام تک رہتی ہے. اس میں کسی کا ذہن کسی وقت بھی جڑ جائے, جو بھی اس وقت مل جائے, جو بھی ڈھونڈ لے اس کو, ہے نا, وہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے. تو بہت سارے دوستوں نے 21 کی رات کو بتایا کہ یہ محسوس ہوا اور ہمیں لگا کہ قدر ہے. بہت سارے دوستوں نے کل کی جو رات گزری 23ویں کی, اس میں بھی بہت محسوسات تھی. تو ان سب کو تو نہیں کہہ پایا میں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ليلة القدر کے کچھ چنکس ہیں, کچھ پورشن ہیں, کچھ پارٹ ہیں. کسی نے کیسے محسوس کیا, کسی نے تو اگر کسی نے کوئی مستفید ہو رہا ہے اس کو ليلة القدر کا اختتام سمجھ کے چھوڑ نہ دیں آگے کے لیے. یہ ایسا بھی ہوا ہے پچھلے سالوں میں کہ کچھ دوستوں کو ارلی دنوں میں 23ویں کو جیسے ہو گیا تو 25-27 کو بیگم ہو گیا جی ہم نے ليلة القدر سے مستفید ہو. ارے ہم نے ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں جو ایک ہی سال میں انہوں نے 2 مرتبہ محسوس کیا. ہمارے سینئر استادوں میں سے ایسے ہی تھا. اگلی کچھ دن تھے, مجھے یاد, ہم چھوٹے تھے, گرمیوں کے روزے تھے, تو انہوں نے اگلی دنوں میں بھی وہ مستفید ہوا, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو گیا, لیکن وہ انہوں نے پروگرام اپنا جاری رکھا. پھر 29ویں روزے کا ہوا تو انہوں نے چونکہ میرے والد صاحب سے ڈسکس کیا تھا تو وہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ بھئی ایسا ہوا تو ایسا ہو سکا. تو اس میں میرے والد صاحب نے ہی ان کو یہ سمجھایا تھا, ذرا پیر مرشد سے یہ سنی ہوئی بات تھی. تو اس میں یہی تھا کہ بھئی ليلة القدر کے حالات شروع ہو جاتے ہیں اور آپ جس وقت بھی محنت کرتے ہیں تو وہ کوئی 23ویں روزے میں, کوئی 25ویں روزے میں, کوئی 27ویں روزے میں وہاں پہنچتا ہے. یہ ہو گیا انفرادی طور پہ. اجتماعی طور پہ یہ ہے کہ ظاہر ہر کوئی اتنا زیادہ وہ تو نہیں ہوتا, محنتی بھی نہیں ہوتا اور اتنا سمجھدار بھی نہیں ہوتا, یا ہر ایک کو اتنے استاد نہیں ملے ہوتے. اس کے لیے اللہ نے یہ رکھا ہوا طریقہ 27 کو عموماً بہت بڑھا دیتا ہے اللہ میاں اس کے فیوز و برکات. تو جو اجتماعی طور پہ جو لوگ شامل ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مستفید نہیں ہوتے. تو وہ جتنا وہ مستفید ہو سکے اپنی سکت کے مطابق, یا اللہ جتنا فضل کرے نا, تو 27 کو بھی مستفید ہوتے ہیں. تو جو حضرات اپنی کسی وقتی کیفیت سے گزر رہے ہیں یا جنہوں نے کچھ محسوس کیا, اس کو وہ ليلة القدر کی معراج نہ سمجھیں. یہ میری برادرانہ چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی کی حیثیت سے آپ لوگوں کو مشورہ ہے. اس پروگرام کو کنٹینیو کریں. 27 کو اس کا عروج ہوتا ہے, عروج کریں. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں جن کا وہ ڈن بھی ہو گیا نا, تو اب ان کو طریقے سے ڈاؤن, مطلب جہاز کو طریقے سے لینڈ کروایا جائے گا نا. اب وہ بڑھتے 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 27 کو اپنے عروج پہ ہوتی ہے کیفیات, روحانی انوار, ہے نا, سب کے. یہ خالی ان کے میرے تیرے اور کیا کہتے ہیں سلسلہ اور غیر سلسلے کی بات نہیں ہوتی, سب کے لیے. تو وہ انوار عروج پہ ہوتے ہیں. اب آہستہ آہستہ اس کو نیچے لاتے ہیں, تو بیچ میں 29ویں کا روزہ آتا ہے. اس میں بھی شبیداری کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں بھی مستفید نہیں ہو سکے پوری طرح. خاص طور طالب علم جو ہے کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ کس کو ہوا, کچھ رہ گیا, مسنگ ہو گیا اور یہ ہو گیا,
تو وہ 29 کو اس سے مستفید ہوتے ہیں باقی سے. اور باقیوں کے لیے یہ ہے کہ تاکہ وہ آہستہ آہستہ ماحول سے باہر آئیں. اس انوار اور فیوز و برکات کی جو کیفیت ہے وہ آپ دیکھیے گا 27ویں کا روزہ ختم کھاتے ہیں نا, جب 27ویں رات گزاری روزہ کھایا تو آپ کے اندر رمضان ختم ہونے کی کیفیت شروع ہوئی اندر. ٹھیک ہے, یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ لوگ رمضان کو جو میرے ساتھ ہم لوگوں کے جو دوست احباب ہیں وہ تو سب کو پتا ہے, وہ تو بڑا مس کرتے ہیں رمضان کو, رمضان کے جانے پہ خوش نہیں ہوتے. لیکن اب میری سوچ یہ ہے کہ بھائی بس مس کرنا شرنا بس اب ختم کریں. بس ٹھیک ہے, اگلے سال پھر آئے گا, اللہ نے موقع دیا تو ہم رکھ پائیں گے, نہیں دیا تو ہم اللہ کے پاس ہوں گے نا, تو یہی ہوگا زیادہ زیادہ. تو بس اب مس وس کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو فیل تو ہوتا ہے لیکن تو اس کو فیل ویل نہیں کرنا چاہیے, مس وس نہیں کرنا چاہیے. وہ ٹھیک ہے, اللہ کا ایک انعام ہے. 27 کو مکمل ہوتا ہے, 29 کو لینڈنگ کرنا شروع کرتے ہیں, مطلب ڈاؤن شروع ہوتا ہے. 29 کو بیچ میں ایک بریک آتی ہے تاکہ جو کمی بیشی وہ سیٹل ہو جائے. 29ویں کا روزہ ختم ہوا نا, 29ویں کو آپ نے روزہ جب افطار کیا تو عموماً لوگوں کے ذہن سے روزہ ختم ہونے کی کیفیت ہوتی ہے. کبھی 30 ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے لوگ گزرتے ہیں اور اس طریقے سے دوبارہ شعوری زندگی میں واپس آ جاتے. تو بس یہ میرے ذہن میں تھا آج کے لیے. میں اس میں کچھ اور اضافہ اگر کرنا چاہوں گا تو بات بڑی لمبی ہی ہوتی چلی جائے گی. تو لمبی گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ بس مختصر بات کی ہے. اور کیا کہتے ہیں, میرے تھوڑے کو بہت جانے, محنت کرتے رہے, محنت میں یہ نہ دھوکا ہو جائے آپ. میں یہ تو نہیں کہتا کہ شیطان ان معاملات میں آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے, لیکن ہماری پریکٹس شیطان کے ساتھ رہتی ہے. تو ہم خود سے گڑبڑ کر سکتے ہیں, ہمارا شعور گڑبڑ کر سکتا ہے, مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے. یا ہو سکتا ہے کہ جس نقطے کو آپ نے سورج سمجھا تو جب آپ سورج دیکھیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا, اور وہ تو سورج تو تھا, یہ تو کچھ تھا ہی نہیں, ہے نا. ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہونے والا ہے, کیسے ہوگا, یہ مجھے نہیں پتا. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو 29ویں رات تک محنت جاری رکھنی چاہیے. خاص طور پر 27ویں کو تو آپ پوری جان تن و من سے لگنا ہے. ٹھیک ہے, تو بس ابھی جو ذکر وغیرہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا, یہ ہمارے سلسلہ عظیمیہ میں میرے پیر و مرشد کی کا اذکار ہے, جو اجتماعی اذکار میں شامل ہے, جو اجتماع میں کروائے جاتے ہیں. انفرادی طور پہ بھی بہت سارے بتائے گئے, کروائے گئے, وہ یہاں موضوع نہیں ہے اس وقت. تو آپ اجتماعی طور پہ یہ جو لوگ سنیں اس کو دہراتے رہیں تو وہ بھی کافی اس سے ذہن چل جاتے. اس میں میں نے کوئی شدید ذکر کی کوشش نہیں کی, خالی اس کی دہرائی کی ہے, ہلکا ہلکا ہلکا. رمضان کے اندر اپنا ایک مزیدار ماٹھا سا ایک ماحول چل رہا ہوتا ہے, تو اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو ڈسٹرب کیے بغیر ہم چلتے ہیں. ہاں کبھی کبھار یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ حفظ چل رہا ہے, دوستوں میں کیفیت یا میرے میں کیفیت نہیں ہے, تو ہم بیٹھتے ہیں تو ہم گھر پوری رات دبا کے ذکر کرتے تھے, ذکر مراقبہ پھر مراقبہ پھر ذکر. ٹھیک ہے, پھر نوافل بھی پڑھتے تھے, اونچا اونچا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یا پھر اونچا اونچا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, وہ وہاں پہ ہوتے تھے, شب داریاں ہوتی تھی. اور اب تو وہ مرکز کی ہی شب داریاں جو ہیں اجتماعی پروگرام کی, وہی سب کو دے دی ہیں, سورہ کافرون وغیرہ یہ وہ. تو انشاءاللہ وہ بھی بڑا آپ کو سپورٹ کر رہی ہوں گی. یقیناً 2-3 راتیں جو آپ نے گزاری وہ بہت اچھی گزاری ہیں آپ نے, اور سب لوگ مستفید ہو رہے ہیں. جو لوگ بھی رمضان میں ہیں, جو لوگ بھی مسلمان میرے بہن اور میرے بھائی ہیں, سب مستفید ہو رہے ہیں, سب میرے لیے دعا کر رہے ہیں, اور میں بھی ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. میری دعا سے کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا یہ مجھے پتا, آپ لوگوں کی دعا سے مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ. تو آ جاتے ہیں ہم گفتگو کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کوئی سوال جو گفتگو سے متعلقہ کوئی کرنا چاہیں, زیادہ اچھا نہیں ہے تو چلے کوئی بھی گفتگو کر. جی کہ اگر کسی دوست کا کوئی سوال یا کوئی گفتگو کرنا چاہے تو پلیز کنٹینیو کر لیں. میری آواز پتہ نہیں جا بھی رہی کہ نہیں, یہاں آج موسم تو بہتر ہے. جی آواز آ رہی ہے سر, کلیئر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ موضوع آج کا مجھے شاید میں کچھ اور موضوع رکھتا. اس موضوع کو رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ کہیں محنت ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا کچھ دوستوں نے پچھلے سالوں میں نے دیکھا ان کے تجربات میں ان کے آیا بھی ہے, پھر بھی
جیسے انہوں نے عید کی کچھ شاپنگ آخری دنوں کی چھوڑی کہ نہیں مزہ تو چاند رات پہ جانے کا یا آخری دنوں میں جانے کا ہے, نہیں وہ بیگم کے ساتھ جانا ہو بچوں. تو ان لوگوں کے بڑے روزے خراب ہوئے, میں نے دیکھا, محنتیں شب بیداری وغیرہ کی جو خراب ہوئی ہیں ان لوگوں کی زیادہ ہوئی ہیں, کیونکہ وہ آخری دنوں میں وہ وہاں پر بھی جا رہے ہیں, پھر بھاگے بھاگے مسجد میں پہنچ رہے ہیں, پھر وہ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے, تھکاوٹ ہے, خمار ہے, بس وہ عجیب و غریب قسم کا پروگرام چلتا ہے. تو وہ جو ابھی تو خیر اس ٹائپ کی رونقیں بہت ہیں ماشاء اللہ بازاروں میں, لیکن پہلے کی نسبت کم ہو گئی ہیں. پہلے تو بہت زیادہ یہ رواج پڑ چکا تھا کہ بس افطار کے بعد ہی کھلتے تھے بازار, جو کاروائی والے بازار ہوتے ہیں نا, رمضان کی عید کی شاپنگ کرواتے ہیں وہ والے بازار, تو اس میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے. پھر وہاں کا اپنا ایک بہت شعوری گرفت ہوتی ہے اس میں. پھر ظاہر ہے بچے کے ساتھ گئے ہوئے ہوں, بیوی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں, یا بہن بھائیوں کے لیے شاپنگ ہو رہی ہے, تو بندہ بہت زیادہ محو ہو جاتا ہے اس میں. اس سے پھر تھوڑا سا ڈسٹریکشن ہوتی ہے رمضان کے اس آخری عشق میں, تو وہ مناسب چیز نہیں ہے. تو اگر کرنی بھی پڑ گئی بھائی جا کے پہلے کر کے آ جائیں, تاکہ آپ تھکے ہوئے نہ ہو مغرب کے بعد نا, آپ بالکل چست ہوں, چست بیٹھے ہوئے, فریش ہوں. تمہارا طبیعتیں تو زیادہ تر کی عاجز ہوئی ہوئی ہیں غذا کی کمی کی وجہ سے, اور ہاں کیا کہنا چاہیے, نیند کی کمیوں کی وجہ سے. تھوڑے اثرات تو آ رہے ہیں, آئیں گے بھی, تو اثرات تو آنے چاہیے. اثرات کے لیے تو ہم کر رہے ہیں, پورا کون سا ہم سارا سال کرتے رہتے ہیں. سال میں آخری 4-5 دن جس میں تھوڑی بہت نیند کم ہے. نیند کم تو 3 گھنٹے بھی بہت ہوتی ہے, 4-5 گھنٹے تو آپ نے سوئے ہی ہیں نا سب لوگ, 6 گھنٹے سے زیادہ ہی سوئے ہیں سارا رمضان, ہے نا. پھر 5 گھنٹے پہ آیا, 5 سے 4 گھنٹے, 4.5 گھنٹے, پھر ابھی چل رہا ہوگا 3 گھنٹے, 3.25 گھنٹے والا چل رہا ہوگا, 2.75 گھنٹے چل رہا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اثرات جو ہو رہے ہیں, تو یہ نہ ان کو کہیں اس میں ضائع کر دیں. اتنی محنت کر رہے ہیں, نیند بھی برداشت کر رہے ہیں, بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں, اپنے آپ کو روکا ہوا بھی ہے. میرے ساتھ بھی 1 گھنٹہ بیٹھ کے, ہے نا, مستفید کر رہے ہیں مجھے, اور ہو بھی رہے ہیں. تو یہ نہ ہو بازاروں میں کھڑے ہو کے آپ جا کے ٹائم ضائع کریں. ٹھیک ہے, تو بس یہ میرے ذہن میں تھا کہ اس کی کوئی ٹیکنیکل سائڈز آپ کے سامنے رکھ دوں. باقی سب لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں الحمدللہ, سب اچھے جا رہے ہیں, سب خوش ہیں, میں بھی خوش ہوں. یقیناً جب آپ مرکز میں اطلاع کرتے ہوں گے تو وہ بھی سب خوش ہوتے ہوں گے, پیر و مرشد تک بات جائے گی, وہ کتنے خوش ہوں گے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ایسے ہی اللہ مجھے خوش ہو کے کوئی بڑا انعام دے دے, سب اللہ کی مرضی ہے نا. تو بس آپ انشاءاللہ لگے ہوئے, کوئی گفتگو کرنی ہے تو بتائیے گا مجھے, یا اپنا کوئی خیالات شیئر کرنا چاہیں تو خیالات شیئر کرنا. جی السلام علیکم سر, جی افتخار بول رہا وعلیکم ہوں السلام. سے. جی افتخار بھی کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, شکر اللہ کا. اچھا کیا سر, ایک خیر. سوال تھا کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا, جی جبکہ قرآن پاک کو نازل ہونے میں 23 برس لگے. جی ہاں. اس میں تھوڑا سا اگر بتا دیں ذرا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اسے میں نے نازل کیا, اسے, ٹھیک ہے, جی جی زیادہ تر کتاب کا ذکر بھی آتا ہے. اچھا, پھر اسے کا بھی ذکر آتا ہے نا, انا انزلناہ. اچھا, چونکہ جب اسے کہتے ہیں تو اس کے سامنے موجود کھلی ہوئی کتاب ہے, قرآن پاک ہے, تو ہم کہتے ہیں جی قرآن پاک کو نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور اس میں جو بتا رہے ہیں وہ عام طور پہ شعور کہتا ہے, اسے اس کے بارے میں بتانا چاہیے تھا کہ یہ اسے کسے, تو وہ اس کا نہیں کہتے, وہ اس کو ہلکا سا ٹچ کرتے, اسے میں نے نازل کیا قدر والی رات میں, اور ليلۃ القدر میں. اور ليلۃ القدر کیا ہے, ليلۃ القدر کی طرف مڑ کے, تو ليلۃ القدر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے, یہ اس کی کیفیات جو ہے نا, یہ قدر والی حواس میں نازل ہوتی ہے. رمضان میں جو بھوکا بندہ رہتا ہے, اپنے آپ کو روکتا ہے, اپنے نفس کی پریکٹس کرتا ہے, انوار کو جذب کرنے کے قابل کرتا ہے, تو پھر اس کا جو باطنی, قرآن کا جو باطنی رخ ہے نا, مفہوم, اس کو اگر زیادہ روحانی اس کے میں نہ جائیں نا ساتھ, تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس کا جو مفہوم ہے نا, ہر چیز کی روح ہوتی ہے افتخار. جیسے ہر چیز کی روح ہے نا, چاہے وہ بے جان چیز ہے, اس کی بھی روح ہے. چینی ہے نا, اس کی روح کیا ہے, مٹھاس. ٹھیک ہے, نیمبو ہے, اس کا مٹھاس ہے, اس کا روح ہے, کیا نام ہے, کھٹاس. ایسے غصے کی جو روح ہے وہ ہے ارتاش, ہے نا.
इसी तरीके से मतलब उसका जो बातनी जो चीज है, असल माखज है, वो कुरान का, वो आपको नाजिल जब होगा, वो जब समझ में आएगा, जब वो आपके अंदर उतरेगा। उतरेगा कब? जब आप रमजान की कोशिशें जारी रखते हैं। रमजान के अंदर जब खाना पीना बंदा मौकूफ करता है, मादी इतलात के रद्द करने की प्रैक्टिस हो चुकी होती है, तो अब रूहानी इतलात आना शुरू होती है। जब रूहानी इतलात आना शुरू होती हैं, तो जो भी इतलात है अल्लाह की तरफ से आती हैं, अल्लाह ने इंसान के साथ जो राब्ता रखने का सिस्टम रखा हुआ है, अब वो कुरान कहलाता है। हम कहते हैं कुरान, बहरहाल वो यही तरीका रहता है, नजूल ख्यालात। ख्यालात का जो नजूल होके फहम पैदा करता है कुरान का, तो वो इतना लाउड एंड क्लियर होता है, उससे आप बंदा आप खुद कहता है कि जी यस, पढ़ा तो हमने बचपन में था, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन समझ में अब आना शुरू कर, कहते हैं ना हम। तो बस ये वो वाला फहम जो है, वो रमजान में उतरता है। इसकी रूह जो है, कुरान की जो रूह है, कुरान का जो फहम है, वो हमें कुरान का फहम हमें मिलता है रमजान की आवाज में, लैलतुल कदर की आवाज में। हम बैठे हुए हैं, मुतवज्जो हैं, मुस्तकिल अल्लाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, बार बार इतला दिमाग को दे रही है कि ये काम मैं अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, कि भाई मैं ये काम नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि अल्लाह ने मना किया, और ये काम मैं कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ने कहा। तो साथ में कुरान पढ़े जा रहे हैं, कुरान पढ़े जा रहे हैं, अल्लाह कुरान चल रहा है, तो क्या उतरेगा? उसका फिर मकसद, उसका फहम आना शुरू हो जाए। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर बड़े बड़े उस्ताद के पास बच्चे किसी को छोड़ दें काम सीखने के लिए, चाहे वो कोई भी काम, ज्यादा तो नहीं दें हम, मिसाल देने के लिए चलो मैकेनिक के काम पे छोड़, हाँ ठीक है, मैकेनिक की मिसाल ठीक है। अगर बच्चे को हम छोड़ते हैं मैकेनिक के पास, आप जाके मुशाहिदा कीजिएगा, मैकेनिक एकदम से नहीं उसको पाने पकड़ाने पे लगाता, वो खाली हाथ लगवाता है ताकि उसको आदत पड़ना शुरू। बाद में देखता है पाना कितने नंबर का है, कितने नंबर का नहीं है, कितने नंबर का यहाँ लगेगा, ठीक है। उसको टूल पकड़ना आ जाते हैं, उसको फिर टाइट करना, ज्यादातर वो टाइट करने पे लगाते हैं, लूज करने पे लगाते हैं। यही उसका उनका बुनियादी काम है, किसी चीज को फिक्स करना पड़ेगा, किसी को अनफिक्स करना पड़ेगा। ठीक तो वो बाद में करेगा ना, पहले उस चीज को रिमूव करेगा, फिर उसको दोबारा लगाएगा। तो इस तरह की जो आदत है ना, हमें कुरान की भी है। हमें आहिस्ता से पढ़ने की आदत तो पड़ गई, अब आहिस्ता से हम पढ़ते गए पढ़ते, लेकिन जैसे वो अचानक मिस्त्री होना शुरू हो जाता है ना बच्चा, खुद समझ जाता है इसमें ये मसला होगा, इसमें ये प्रॉब्लम हुई होगी, ये इस तरह ठीक होगा, है ना। इसी तरीके से हमें भी समझ में आना शुरू हो जाता है, अच्छा कुरान में इसका मतलब ये होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे, खुद ब खुद। अगर ऐसा एक उस्ताद मिल जाए जो इस तरफ हमें लगा देता है, जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गया, वो है गौर व फिक्र पे, कुरान की तरफ ज़हन रखने के ऊपर। अगर कोई भी बंदा हमें लगा देता है, तो जरूरी नहीं कि हमें बचपन से पढ़ने की आदत हो इस तरह की, वो हम उम्र के किसी भी हिस्से में जो मुतवज्जो होने की आदत पड़ जाती है, कुछ ही दिन में हमें उसको, उसके जो असरात हैं वो हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं, तो कुरान हमारे सामने खुलना शुरू कर देता है। तो रमजान के अंदर चूंकि कुरान बहुत ज्यादा समझ में भी आता है, उसके साथ हमारा कलेक्शन भी बनता है। आम दिनों में कुरान की तरफ इतनी रगबत लोगों की नहीं होती है, होती है ये बात नहीं है, लेकिन अगर उनको कुरान फहमी के लिए बुलाओ या उनके कुरान से मुतल्लिक सवालात की उम्मीद अमूमन कम होती है। लेकिन रमजान के अंदर ये सबकी बढ़ जाती है। अब सबकी बड़ी हुई इज्तिमाई एक माहौल चल रहा है, तो क्या होता है, तनज़्ज़लुल मलाइकति वर्रूह शुरू हो जाता है। मलाइका और रूह उतरते हैं, क्या लेके उतरते हैं, क्या लेके उतरेंगे? इन्ना अंज़लनाहु, ये जो है ना, ये लेके उतरेंगे। वो ये क्या है कि अब आप गौर कर रहे हैं, अब आप समझने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो इसका जो फहम है वो लेके कौन उतरेगा? मलाइकति वर्रूह, फरिश्ते लेके उतरेंगे, मलाइका और रूह, ठीक है। जो बड़ी रूह कल भी जिसका हमारा जिक्र हुआ था, वो आके आपके अंदर नूर की तरह भर जाएगी। कुरान का फहम आपके अंदर, इदराक, उसके मुतल्लिका रोशनियाँ, वो बहुत ज़्यादा काम करने लग जाती हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये कुछ इस तरीके से होता है, और जो मेरा फहम है वो तो यही बताता है, ऐसे होता है। बाकी इंशाल्लाह अगर आपकी कोई राय है तो वो भी दे दें, नहीं तो बस यही मेरा, इस बारे में मेरी ये राय है। जी। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई कुछ आप अपनी भी राय अगर देना चाहें आप दे सकते, क्या करें, या कोई और देना चाहे दे। नहीं सर, जो आपने मफहूम समझाया वो बहुत अच्छी तरह समझ आ गया, जिस तरीके से आपने समझाया ना, वो आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, ठीक है। और कोई किसी भी किस्म की बात कोई करना चाहे? जी सर, ये एक बहन का सवाल है। ये सवाल कर रही है कि सलात कायम करने का हुक्म कुरान में जब दिया गया तो साथ में कहा कहा कि
جب 2 وقت ملتے ہیں تب صلات قائم کریں. یہ 2 وقت ملنا کیا ہے؟ یہ زوال کے وقت ہوں گے یا مغرب اینڈ فجر ہوگی؟ سورہ ہود آیت 114 کا کوئی حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے. جی بالکل، میں نے کئی دنوں کی گفتگو میں یہ سوال اس ٹائپ کا ہو چکا، تھوڑا سا بدل کے ہوا تھا لیکن اسی طریقے سے، جس میں نے کہا تھا زیادہ تر مذاہب کے اندر یہی 3 ٹائم آپ کو ملیں گے. اول 2 ٹائم، صبح سورج طلوع ہونے کا اور رات کو غروب ہونے کا وقت جو ہوگا، اور ایک عموماً کیا کرتے ہیں درمیان میں بھی ایک رکھ دیتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ کوئی بھی. تو یہودیوں کو یہاں بھی 3 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جو ان کی نمازیں کہلائیں گی. یہ کیا کرائے گا، باقاعدہ وہ بھی بلاتے ہیں اذان کی طرح، وہ بھی بلاتے ہیں. اچھا، تو بہرحال تو زیادہ تر تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ جب 2 وقت مل رہے ہوں تو اس ٹائم پہ تو، لیکن حکم تو 5 وقت ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری سوچ شروع سے یہی ہے کہ اس میں خالی 2 وقت کے بارے میں نہیں کہا گیا. 2 وقت تو بہت بڑے ہیں، اس کے آگے اور پیچھے ایک ایک نماز رکھ دی ہے دونوں وقتوں کے درمیان میں، تو یہ تقریباً 5 بن جاتی ہے نا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 وقت سے مراد ہے شعور اور لا شعور. 2 حالتوں کے نام ہے لیل و نہار کے. ٹھیک ہے، لیل سے مراد ہم لا شعور لیتے ہیں، اور نہار سے مراد دن سے مراد ہم شعور کو لیتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کی کیفیات اپنے لاشعور کی طرف متوجہ ہو رہی ہوں، آپ جو ہے اس کو صلات قائم کر لیے، مطلب رابطہ قائم کر لیا کرو اللہ. ٹھیک ہے، دن میں 5 مرتبہ لازمی کرنا چاہیے، 5 سے زیادہ مرتبہ بھی لوگ کرتے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ سننے والے یہ سنتے ہیں، سمجھتے ہوں گے کہ کوئی کیوں کرے گا، یہ تو ایک فٹیک. ارے نہیں بھائی، اگر میرا اور آپ کا ذوق نہیں ہے نماز کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارے اس کے عادی بڑے بڑے لوگ ہیں، اس کا مزے کے بڑے بڑے لوگ عادی ہیں، وہ فالتو پڑھتے ہیں چاش اشتاق پتہ نہیں کیا کیا. وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں تو وہ فلاں، ان کو عادت پڑتی ہے تو مزہ آتا ہے. بس سیدھے سادے لوگ ہیں، بوڑھے بوڑھیاں، ان کو شاید نماز بھی صحیح اتنا نہیں آتی لیکن ان کو مزہ پڑ جاتا ہے. تو یہ تو ایک اللہ نے سسٹم رکھا ہوا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جیسی وہ غنودگی والی کیفیت بھی کہہ سکتے ہیں ہم، ورنہ ہم کہتے ہیں جب ہمارا ذہن اللہ کی طرف متوجہ زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں اس ٹائم پہ اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، مطلب باقاعدہ اہتمام کر لینا چاہیے، نیت باندھ دینی چاہیے. خالی سوچنے سے یہ اشارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو بے عمل عظیمی بھی ہیں اور بے عمل روحانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خالی سوچنے سے روحانیت کافی نہیں ہے. یہ اس کی طرف ہے کہ بھائی جب آپ روحانی نیت کی طرف ذہن آپ لے کے جاتے ہیں تو ایک کیفیات بنتی ہے، اللہ کی موجودگی کا احساس بنتا ہے. آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، اس کی عبادت کر لیں، پراپر طریقے سے عبادت کر لیں، ہے نا. رسول اللہ کی طرف جب آپ کا ذہن چلا ہی گیا ہے تو بھائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرا ذہن گیا، میں نے پڑھ لیا، آپ بھی پڑھ. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ چلے کچھ مختصر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وسلم پڑھ لیں. تو یہ سب صلات کے آداب میں آئے گا. جب آپ اسٹرائک کیے جا رہے ہیں رجوع کے لیے، اسٹرائک کیے جا رہے ہیں رابطہ قائم ہونے کے لیے، اسٹرائک کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ متوجہ ہوں گے کوئی چیز موجود ہوگی، ورنہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے. وہ 2 ٹائم کیا، وہ 1 ٹائم بھی موجود نہیں ہے. آپ کا دل ہی نہیں کرے گا اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، آپ نماز نہیں پڑھتے، ہے نا، حالانکہ فرض ہے. ٹھیک ہے، تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ پڑھیں، بعد میں مزہ آنا خود ہی شروع ہو جائے گا. اسی لیے میں نے کہیں پڑھا تھا اس کو کہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز میں یکسوئی فرض نہیں ہے. نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے ساتھ یکسوئی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اور ویسے بھی ظاہر ہے ہم سب تو اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں اس کو، قرآن پاک پڑھیں گے. ظاہر بھی اب یہ شب داری تو آج نہیں ہے، کل ہوگی، لیکن آج بھی کچھ نہ کچھ ہمارا چلتا رہے گا. یا ہماری نیندیں پوری نہیں ہوئی ہوئی، یا کھانا ہم نے کم کیا ہوا رمضان کی وجہ سے، تو ہم ایک خاص کیفیت میں آئیں گے نا. جیسے ہم اس کیفیت میں آئیں گے ہمیں اچھا لگے گا. اب اللہ کی طرف ہمارا ذہن جا رہا ہے، یا تو بیٹھ کے پراپر مراقبہ کریں، یا کھڑے ہو کے پراپر نفل پڑھیں، یا فرائض جو رہتے ہیں وہ پڑھیں. تو یہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ خالی ان 2 وقت کی نمازوں کے لیے، جس کو لوگوں نے ایشو بنانا شروع کیا ہوا آج کل، یہ میرے نوٹس میں. اچھا،
کہ بھائی نماز تو 2 وقت کی ہوتی ہے، یہ ان لوگوں نے پھنسا دیا، یہ 5 وقت کر دی تو 10 وقت کر دی، تو بس 2 وقت پڑھ لیں تو ایسا کافی ہے. بھائی جب وہ نافذ ہو جائے گی تو پھر دیکھیں گے. ابھی تو 5 وقت کی ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک ہمارے پاس اطلاع 5 وقت کی ہے. ہماری پریکٹس میں 5 وقت کا، پوری دنیا میں 5 وقت ہے. تو اس لیے میں ایڈوانس میں سمجھا رہا ہوں ان لوگوں کو جو اس کا مفہوم لیں گے اور کچھ لے رہے ہیں. میری چونکہ فیلڈ ہی اسی قسم کی ہے کہ مجھے ایڈوانس میں، میرا ذوق تو نہیں ہے، میری مجبوری ہے کہ مجھے اطلاع، لوگ بھیجتے رہتے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں، جب مجھ سے رائے لیتے رہتے ہیں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے آج کل. تو آج کل یہ بہت چل رہا ہے، یا مارکیٹ میں نیا شوشا ان کر رہے ہیں. تو ان میں سے ایک شوشا یہ بھی ہے کہ بھائی 2 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کو پڑھنے کا حکم ہے. ہم ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ زوال کے بعد پڑھنے کا حکم ہے. تیسری نماز بھائی درمیان میں 2 نمازیں رکھ کے وہ کیوں رکھی ہوئی؟ شروع سے رکھی ہوں، ابھی کی تو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پتہ ہی کب سے چلے آ رہی. تو بس یہ میرا مقصد تھا کہ تاکہ آپ لوگ اس میں بدرا نہ ہو جائیں. بدرا تو میں کیا کر رہا ہوں، بدرا کرنا مطلب ہے میں اسٹارٹنگ میں ہی اپنی رائے دے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعد میں جو بھی رائے بنے گی سب کی، ہو سکتا ہے میری بھی بدلے، لیکن فی الحال میری رائے یہی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دن میں 2 مرتبہ کم از کم اللہ کی طرف رجوع کریں. خصوصی طور پہ اگر آپ کا ذہن نہیں بھی لگ رہا، لگائیں. 2 ٹائم مراقبہ کریں نماز سے پہلے، اور اس ٹائم پہ نماز کو پورا کریں جو بھی اس وقت کی نماز ہے 5 میں سے. تو آپ اس طریقے سے کر لیں. ٹھیک ہے، اور کچھ؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں شبیر بھائی؟ شکر اللہ کا سر، خیریت سے ہیں سر؟ جی بالکل ٹھیک ہے. سر میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لیلۃ القدر تحفے میں دے دی ہے نا سر. اچھا، اور تو یہ لیلۃ القدر جو ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی ہوئی ہے، یہ اور بھی امتوں کو ملی ہوئی تھی یا ان کے لیے کوئی خاص رات اور کوئی خاص رات تھی سر؟ میرے خیال میں تو یہ زیادہ تر مسلمانوں سے متعلقہ ہی ہے اس ٹائپ کی عموماً، کیونکہ یہ رمضان کا حصہ ہے اصل میں. لیلۃ القدر جو ہے نا، یہ بات نہیں ہے کہ خالی یہ رمضان کا ہی حصہ ہے، لیکن اس کا جو پلان ہے پورا، وہ پروگرام جو ہے وہ رمضان میں ایکٹیویٹ ہونے کا چانس ہے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے الا یہ کہ بہت بڑا کوئی سیٹ اپ ایسا ہو جو روحانیت کی تربیت دیتا ہو مسلمانوں کے علاوہ، تو وہ ان کو کچھ کو کامیابی تھوڑی بہت ہوتی ہو تو ہوتی ہو. بہرحال میرے خیال میں آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ رسول اللہ کی امت کو اللہ نے تحفہ دیا ہے، تو بس تحفے میں تو رسول اللہ کی امت کو دیا، ورنہ کسی اور کا ذکر ہوتا تو ان کو تو یہ ان باتوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا. نہ ان کو پتا ہے کہ رمضان کا اصل مقصد کیا. وہ اسی بات پہ بڑے ایڈمائر کرتے ہیں کہ یار یہ لوگ بھوکا پیاسا رہتے ہیں، حالانکہ ان کے بھی رمضان، ان کے بھی روزے ہوتے ہیں، مختلف ان کی باتیں ہیں، ان کی الگ وجوہات، الگ طریقے ہیں. لیکن جس طریقے سے ہم نے طریقہ رکھا ہوا ہے نا، تو یہ ان کو ابھی تو خالی ان کو یہ پتا ہے کہ یہ خالی روزے رکھتے ہیں. جیسے ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو نہیں پتا نا روزے کا اور اندر اور کیا کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی تو ان کو تو بالکل بھی نہیں پتا. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو ليلۃ القدر کا کیا ان کو پتا ہو. جب ليلۃ القدر بات تو پھر وہی آگی، جب متوجہ ہی نہیں ہوئے تو وہ کوئی چیز آشکارا کیسے ہوگی؟ تو ان کے نوٹس میں ہی نہیں ہوگا. میرا خیال میں ان کے نوٹس میں نہیں ہے کہ ليلۃ القدر ٹائپ کی کوئی چیز ان کے پاس ہے، ان کے لیے نام میں ملی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے. ٹھیک ہے، کروڑوں لوگ نہیں کرتے ہیں، کروڑوں لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس میں سے لاکھوں مستفید ہوتے ہیں اور لاکھوں نہیں ہوتے. پھر جو ہزاروں ہیں اس کے وہ ہر سال کرتے ہیں، ہزاروں جو ہیں وہ نہیں کرتے ہر سال، ہے نا. سینکڑوں جو ہیں وہ اس کو کرنا جانتے ہیں تو خوب اچھے طریقے سے کرتے. سینکڑوں جو ہیں وہ سیکھ ہی نہیں پاتے صحیح طریقے سے، پھر اگلے سال بھول جاتے ہیں. اور ایک کا دکا جو ہے پھر اس کے استاد بن جاتے ہیں، دوسروں کو سکھانے کے بھی ماہر ہو جاتے ہیں. ماہر کر دیتا اللہ میاں تو کچھ نہ کوئی رہنمائی کرنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس طرح کا ایک سلسلہ ہے. تو ان ہزاروں لاکھوں میں اگر مسلم بھی بڑے مشکل سے پہنچ رہے ہیں تو نان مسلمس کے لیے کچھ اور رکھا ہوا ہوگا اس وقت کی امت کے حساب سے. ان کے انبیاء نے کوئی ترتیب بنائی ہوگی، ان کے ساتھ اللہ میاں کا کچھ نہ کچھ معاہدے تو ہوئے تھے نا ان لوگوں کے آپس میں، اللہ کے اس وقت کے نبیوں کے ساتھ اور نبیوں کے اپنی قوموں کے ساتھ کچھ ایفائے عہد، کوئی لین دین کے معاملات، ہے نا. اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارا یہ نہیں کرو گے تو یہ نہیں ہونے دیا جائے گا.
किस तरह के थे, बहुत सारे वाकयात हम डिस्कस नहीं करते। तो ये है मेरे ज़हन में। तो मेरे ख्याल में इस नेमत से मुसलमानों में से भी कुछ मुंतखब लोग वो इससे मुस्तफीद होते हैं। रमज़ान तो वरना लोगों के लिए थकावट का नाम, ठीक है? जैसे नमाज उनके लिए एक थकावट का नाम है, जैसे बस फर्ज है पढ़नी पड़ेगी, ऐसे ही रमज़ान भी उनके लिए इसी तरीके से। तो उनमें से भी उनको मिलता है ना जिनको जो ज़ौक़ रखते हैं, अल्लाह ने कहा हुआ ये उनको मिलेगा जिनका ज़ौक़ है। तकवा की एक तारीफ़ ज़ौक़ भी है ना, मुत्तकी की तारीफ़ अहले ज़ौक़ की भी है। आपका ज़ौक़ ही नहीं कुरान का या इन बातों का बारे में, आपका ईमान क्यों बनेगा? ठीक है? तो इसी तरीके से मुसलमानों को चूँकि उनके इत्ला में है, तो ज़ाहिर है उन्हीं का ज़ौक़ बनेगा कि भई ये लैलतुल क़द्र क्या होती है? जब वो तहकीक करेंगे या उसके पीछे पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ मुस्तफ़ीद होंगे। ये है, सिंपल सी लॉजिक मेरा ख़्याल में। बाकी कोई और बात ज़हन में हुई तो वो बता दीजिए। ठीक है? जी। आज जो है ना बहुत सब शुक्रिया सर, खाना-खाना बहुत शुक्रिया मारते-मारते सर। ठंडे-ठंडे हुए हैं सब लोग। सब पे लोड है। सब जो है ना दबाव का शिकार है माशाअल्लाह से। अच्छा साइन है ये। सब गुमसुम हुए हैं। जी, कोई और साहब कुछ और बात करना चाहें? कुछ चीज़ें ऐसी टेक्निकल सी हैं और अगर मैं अपने अंदाज़े बयान पर आऊँ, जिस तरह मैं बयान करता हूँ, जिसके ज़्यादातर मेरे दोस्त आदी हैं, तो उनको मैं बयान तो कर दूँगा, उनको समझ भी आता है, वो एन्जॉय भी करते हैं, खुश भी होते हैं। उसी के इंतज़ार में होते हैं, शायद मैं ऐसे ही करता रहूँगा। भई हमारे साथ तो सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। देखिए आप कुछ जगहों पे उन्होंने मैसेज किए हुए हैं, ठीक है? कि भई इन बातों की तो अलिफ बे भी समझ में नहीं है, तो जितना हद तक इसको आसान करते हैं हम और उसके बाद अंदाज़ हम इस तरह इसको आसान रखने की कोशिश करता हूँ मैं कि मुझसे जितना आसानी से बयान हो सके, ताकि वो समझ भी सके। अब मेरा अंदाज़ ये होता है कि जब मैं एक पॉइंट को पकड़ता हूँ, तो उसके जितने इर्द-गिर्द पॉइंट होते हैं, मैं तेज़ी से मेरा ज़हन उधर भी जा रहा होता है। उनको पकड़-पकड़ के उस नुक्ते पे ला रहा होता हूँ। तो उसमें स्पीड बहुत बढ़ जाती है। जब स्पीड बढ़ती है, तो मेरे साथ मुतल्लिका जो दोस्त हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी अर्से से, वो तो इन बातों को समझ रहे होते हैं, बाकियों के ऊपर से गुज़र रही होती है। भाई इसकी मिसाल ये है ना कि भाई अभी फ़र्ज़ कर लोहे महफ़ूज़ के बारे में बात की तो किताब लोह कलम के बहुत सारे पेजेज़, बहुत सारी बातें एकदम धड़-धड़ सामने आ रही हैं। पीर ओ मुर्शिद की बहुत सारी बातें, तकरीरें सामने आ रही हैं। किताब कलंदर शऊर या रिसाला कलंदर शऊर सामने आ रहा है। रूहानी डाइजेस्ट के रिसालों की बहुत सारी बातें सामने आना शुरू हो जाती हैं। है ना? कोई गुफ्तगू का पहलू, कोई ग्रुप्स बने हुए हैं डिस्कशन के, उनके अंदर बाबा जी की, अब्बा जी की बातें कोड हो रही होती हैं। तो वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं। तो वो बड़ी स्पीड से गुज़रती हैं। तो उसको तेज़ी से मैं प्रोसेस करने के बाद जो अपनी राय देता हूँ, वो इसलिए देता हूँ कि ताकि आपका तारुफ़ हो, ठीक है? उस तारुफ़ में मैं कहाँ तक कामयाब रहता हूँ, उससे ये होता है, बहुत सारे लोग अपने आप से जुड़ते हैं। उनकी ये समझ में आता है नहीं, इसका मतलब ये है कि करने के बहुत सारे काम अभी रहते हैं। मसलन कि मुझे अपनी रूह को जानना है, क्योंकि उस रूह ने अल्लाह को देखा हुआ है और हम दोबारा अल्लाह की तरफ जाएँगे, तो कैसे देखें? और ये बात कहीं पर देखी, पढ़ी, सुनी है मैंने कि ये बात 100% ही उन लोगों ने बयान की हुई है, जिन्होंने भी बयान की है। जो यहाँ पे अल्लाह का तारुफ़ हासिल नहीं करता, वहाँ पर भी समझो उसके लिए ना है। वो पहचानेगा नहीं अपने परवरदिगार को, कहाँ जाएगा जहन्नम में, कचरा एक तरफ जाएगा। जहन्नम कह लें जो भी जगह बनेगी इसकी, क्या पता वो बाद में वो तारुफ़ करा के ले जाए जन्नत में। तो जन्नत वो जगह है जहाँ पे हमारे परवरदिगार मौजूद होंगे, क्योंकि वहीं पे हमने देखा था। उसी माहौल में रह के हमने बातें की थी। वहाँ की ज़ुबान क्या है? कुरान की ज़ुबान क्या है? अक्सर लोग अरबी को समझते हैं कि ये अरबी है, नहीं। उसका जो फ़हम है ना वो, उसके ज़रिए जो ख़्यालात पैदा होते हैं, वो अरबी ज़ुबान है। ये अरबी नहीं है, ये तो मुरवज्जा ज़बान है। इसलिए बार-बार अल्लाह ने कहा कि ये कुरान जो है, ये अरबी में नाज़िल हुआ। तो उसको समझने की ज़रूरत है। क्या है वो? कि उसकी जो फ़हम है, ये इस बात को समझ गए, बहुत आपको एन्जॉय करेंगे। आज का फ्रूट ऑफ द डे है कि अल्लाह से बात करने का जो तरीका है, वो ख़्यालात टाइप का है। कुरान के समझने का अ, कुरान के वो नाज़िल होने का इफ्तिखार भाई के सवाल के जवाब में मैं कह रहा हूँ, का जो तरीक़ाकार है वो है ख़्याल टाइप का अंदाज़, उसका नुज़ूल हो रहा है। अब आपके सामने कुछ चीज़ें विज़न्स आ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसकी मिसाल मैं देता हूँ, इस दुनिया में क्या माँ बच्चे की का राब्ता। माँ को पता होता है कि इस बच्चे को अब दूध चाहिए, तीसरे मोहल्ले में बैठी होगी, उसका दूध छूट जाता है। ये कौन-सा कनेक्शन है? ये कौन-सी ज़ुबान है ना? दूसरी बात मैं अक्सर मैंने एक दफ़ा समझाई थी, मैंने कहा एक हाथ है ये, आप अपने बेटी के हाथ पे हाथ रखो, उसको पता है
بیٹی کو پتا ہوتا ہے کہ باپ کا مطلب ہے کہ نہیں بیٹا گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بہن کے اوپر ہاتھ رکھا وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تم سے محبت ہے، تم میرا بہت خیال کرتی ہو، میں تم سے لڑتا ہوں جھگڑتا ہوں اور تمہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ابھی آپ جب بیوی پہ رکھو بیوی سمجھ جاتی ہے اس بات کا کیا مطلب ہے، ایسی ماں کے اوپر ہاتھ رکھو، بولے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ زبان جو ہم نے وہاں استعمال کرنی ہے، تو اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اس کی پریکٹس ہی نہیں کرتے ہم سوچوں میں، ہم اللہ کو سوچنے کی عادت نہیں ہے، فرشتوں کو سوچنے کی عادت نہیں ہے، اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ہی نہیں، فرشتوں سے بات کرنے کی عادت نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ رسول اللہ کے لیے نعتیں پڑھنے کی سوچوں میں شعر و شاعری یا گفتگو کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، تو کیا وہاں ہم کیسے جا کے چلے جائیں گے؟ اب جسم تمہارا کیا، ہمیں تو عادت ہے اس زبان سے بولنے کی، یہ جسم ہو گیا تحلیل، اب کیا کریں؟ تو وہ ہماری زبانیں فمون بکمن ہمیون ہو جائیں گی، ہماری روحیں تو ایسے گونگے اندھے لگڑے لولے کو اٹھا پھینکے کچرے میں، نہ کچھ جس کو کچھ پتا ہے تعارف ہے، نہ جو کچھ بولنے کی عادت ہے، نہ اس نے کوئی پریکٹس کی ہے۔ تو یہ وہاں پہ روحانی سلاسل کے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو یہاں پہ عرفان حاصل نہیں کرتا رب کا، اس کا کوئی کچھ نہیں ہونا، جو بھی ہونا ہے یہیں پہ ہونا ہے، یہیں سے کر کے جانا ہے جہاں جانا ہے۔ تو لوگ اگر آخرت کے انتظار میں بیٹھے وہاں جا کے اچھا ہوگا، ارے بھائی تم سمجھ نہیں رہا، دنیا مزرعۃ الآخرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ میں کوئی زیادہ تو نہیں بول گیا، کچھ اور بات؟ ٹھیک ہے بھائی؟ تو بس یہ جو وہ زبان جو خواب میں بولی جاتی ہے بغیر آواز کے، یہ وہ زبان ہے، وہ زبان جو خیالات میں بولی جاتی ہے، جس کو آپ بھی بڑے غور سے سمجھتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے، سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ زبان ہے، اسی زبان میں ابھی تنزل الملائکۃ والروح جب ہوگا کسی کے ساتھ بھی، اسی زبان میں فرشتے بات کریں گے، ملائکہ بات کریں گے، اگر اللہ نے بات کی تو اللہ بھی بات کرے گا، وہ اسی طرح کی کوئی زبان ہوگی، آپ کو سمجھ آ جائے گا، نزول ہو جائے گا آپ کے اندر کہ مجھے اللہ نے یہ کہا۔ خواب میں بھی تو یہی ہوتا ہے، سماعت تو نہیں آتی، آپ کے دل میں ہلکا ہوتا اتر جاتا ہے کہ یہ میری ماں یہ کہہ رہی ہے نا؟ تو بس یہی زبان ہے، اسی کی طرح متوجہ رہیں گے، اسی کی پریکٹس ہوگی تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے چلے جا، ٹھیک ہے؟ بس یہ میرا اس کے بارے میں رائے تھی، اس پہ غور و خوض کریں۔ جی ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی تقریباً 10-15 منٹ ہے، جب تک ہم اور کچھ اور لوگوں کو لے لیتے ہیں جو بھی اس پہ بات کرنا چاہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر پشاور سے قاضی اجاز ہوں۔ سر کیسے ہیں قاضی صاحب؟ کیسے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ۔ بس سر میں آپ کا سلام کرنا چاہتا تھا اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی ان بابرکت مہینے میں اور ان راتوں میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ساری دنیا سے دوست اور عظیمی اور عظیمیوں کے علاوہ باقی دوست موجود ہیں، اور اس پہ میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ قاضی صاحب، ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم نے تو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے نا، تو میری ٹیم نے ساتھ جی سر۔ دیا ہے، دیکھیں اظہار کیا، اتنی بیماری، وہ اتنے وہ ایکسیڈنٹ بھی ہوا بیچاروں کا، اسود وغیرہ کا، اس کے باوجود ساری چیزیں انہوں نے مینیج کی بڑے اچھے طریقے، اظہار دکھاتے بیچارے، سراج بھائی، ریاض بھائی، سب لوگ، سب آپ سب لوگ، اب سب لوگ ایسا بیٹھتے ہی بھی ہیں، ہوا سر، بالکل۔ تو آپ لوگوں کے بیٹھنے سے ہی تو مجلس بنی نا، میں بھی تو جب بیٹھا نا، جب آپ لوگ بیٹھے، پھر آپ لوگوں نے باتیں کی یا سننی تو میں نے باتیں کچھ کی، تو میرا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بس ہم نے تو یہ خدمت کرنی، ہر رمضان میں کرتے تھے، 25-30 سالوں سے کر رہے ہیں کہ ہم نے بیٹھنا ہے، گفتگو کرنی، لوگوں کو رمضان کی طرف رکھنا ہے، جو مرضی ہو، ہونا اللہ کی طرف سے ہے، اور کرنا ہم نے وہ ہے جو ہمارے پاس ہدایات ہمارے پیر و مرشد کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہدایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے زیر اثر یہاں تک پہنچی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم لوگ اپنی کوشش کرتے ہیں، میری بھی جسم میں سستی تھی، باقی دوست بھی سوچ رہے تھے مشکل ہے سال بھی اور کون کرے گا، کیسے کریں گے، لیکن بیٹھے اور دیکھیں مستفید ہوئے، آپ کی وجہ سے میرا رمضان اچھا گزر گیا، میری وجہ سے آپ کا گزر گیا، تو بھئی اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اور اگر میرا اچھا گزرا تو آپ کی مہربانی ہے نا؟ تو یہ الحمدللہ سب کا شکریہ، بہت اچھا وقت گزر رہا ہے، اور بہت وقت گزرا، تھوڑا سا رہ گیا، انشاءاللہ یہ بھی بڑا اچھا گزرے گا، اچھی اچھی صدائیں لوگوں کے پاس سے آنا شروع ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ بس یہ ہے کہ بس وہ سب لوگ اپنے جن کو لگتا ہے کہ ان کو کامیابی حاصل ہو چکی ہے، وہ اس کو تمام نہ سمجھیں، وہ اس کو اپنے 29ویں روزے تک جائے، کم سے کم 27ویں تک جائے، ٹھیک ہے؟ اور جن کو نہیں ہے تو وہ انفرادی اس پہ چکر میں نہ رہیں کہ بس وہ اس سال 23 کو تھی شب بیداری لیلۃ القدر، نہیں ایسا نہیں ہوتا، وہ انفرادی فیلنگ آپ کی 23 کی ہے،
اجتماعی جو ہے 27 کو ہوگی اور جس کی کمی بیشی وہ 29 تک کسی دن بھی کوئی ڈھونڈ لے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے چلے گا انشاءاللہ اور چلتا رہے گا. انشاءاللہ سر. اسی طریقے سے آپ لوگ شامل رہیں گے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بھائی بہت انشاءاللہ, اور آپ شکریہ میرے سر. لیے دعائیں بس کرتے ہیں. ہماری بہت طرف سے شکریہ شکریہ قبول کریں سر. سر, بہت شکریہ, آپ نے اتنے اچھے الفاظ ادا کیے, حوصلہ بڑھ گیا میرا بھی, میری ٹیم کا بھی انشاءاللہ. جی اور کچھ بات کرنا چاہیں گے کوئی صاحب؟ یار ایسی اچھی اچھی باتیں بھی کر لیا کرو, اس سے بھی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہمیں اچھا لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. تو کمی بیشی ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, خالی سوال جواب کرنا میرا خیال میں وہ بھی بہت اچھا ہے. اس لیے ہم نے اس کی سیگمنٹ غور کریں گے, ہم نے 3 سیگمنٹ بنائے ہوئے تھے. ایک گفتگو, اس کے بعد اسپیسیفک سوال جواب, اس کے بعد ہماری مرضی تھی آپ لوگ گفتگو کریں, اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں, جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں نارمل. یہ کوئی کلاس تھوڑی بنانی ہے ہم نے, تو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے, یہ بیٹھے ہوئے, بس گپ شپ لگائیں اپنی, ہے نا. تو زیادہ